بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سارا اب معاملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس خاص کر جو گفتگو ہو رہی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں کوئی ٹویٹس بھی کرتا تھا تو مقدمے بن جاتے تھے، اسی طرح سے تحریک انصاف کے اوپر بھی مقدمے ہوئے۔ اگر مولانا صاحب کی گفتگو کے اوپر جتنا آپ رد عمل آپ لوگ دے رہے ہیں یا ساری باتیں کر رہے ہیں تو مولانا صاحب کے اوپر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، باقی کو تو این سی سی آئی کے نوٹس آ جاتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج کریں یا ان کو این سی سی آئی کا نوٹس تو دیں۔ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ جو پہلے بھی ہوئے ہیں اس میں کوئی حکومت تو تھوڑی فریق بنی ہے۔ اس میں بھی دیکھو نا، آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ انکوائری کرے گا اور اس کے مطابق جو کارروائی ہوئی وہ ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ کیونکہ کل کیپٹن صفدر گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے وہ والد کی جگہ کے اوپر ہیں اور جنہوں نے ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا وہ معافی مانگیں۔ یہ آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، یا تو پھر آپ کے وزراء نے جو بیانات دیے اس پہ معافی مانگ لے مولانا صاحب سے۔ وہ یہی کل مولانا صاحب بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ دیکھیں کیپٹن صفدر اس کی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے، یہ ہاں جی پارٹی کی رائے نہیں ہے، یہ ایک ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے ہاں جی۔ اور یہ ذاتی رائے آپ کو پتہ ہے ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ جیسے مرضی بات کرے، اور اگر پارٹی کی رائے نہیں ہے تو پارٹی کارروائی بھی نہیں کر رہی، باقی سب کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یہاں کے پھر آپ کے پر چل رہے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں پارٹی نے کس جگہ پہ کوئی پارٹی کی طرف سے، پارٹی کے لیڈر کی طرف سے، منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آئی تھی، یہ جو کارروائی ہے وہ ادارے نے کرنی ہے۔ ادارے تو آپ کے ماتحت ہیں، ظاہر ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ متحد ضرور ہیں، دیکھیں نا متحد ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے موو ہو یا کابینہ کی طرف سے موو ہو یا پھر اس میں کوئی پارٹی عہدیدار کی طرف سے موو ہو۔ وہ ایسا کبھی بھی جو نون لیگ ہے وہ وکٹمائزیشن پہ نہیں یقین رکھتی۔ یہ صرف مولانا صاحب کی جماعت کو لے کر ہے یا پی ٹی آئی کو لے کر بھی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں عمران خان کی طرف سے بھی کوئی، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں رہا کرو تو کیا آپ بتائیں کابینہ رہا کر سکتی ہے یا نیشنل اسمبلی رہا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو پھر دیکھیں یہ کام ہر قانون اور آئین کے مطابق کام ہونا ہے۔ ٹھیک، جو بھی جس کے خلاف جو بھی مقدمہ درج ہوگا وہ آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مدوخیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کل جب بلاول صاحب انٹرویو دے رہے تھے، ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 30 دنوں کے اندر اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا تھا، موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو پا رہی، ظاہر ہے یہ اپوزیشن کی ناکامی ہے جس میں پی ٹی آئی کا رول نمبر 1 ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، آپ اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ مولانا صاحب کو، تحریک انصاف کو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر، کیونکہ آپ کہتے ہیں حکومت یہاں بھی ڈیلیور نہیں کر رہی وہاں پہ بھی ڈیلیور نہیں کر رہی، تو ان کو جوائن کرنے کا کوئی امکان موجود ہے آپ کی جماعت میں؟ جی بالکل، سیاست میں کوئی تاخیر تو نہیں ہوتا ہے۔ آج کا اپوزیشن کل کا اتحادی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمیشہ ہم نے نون لیگ کے خلاف کو الیکشن لڑا ہے اور آئندہ بھی لڑیں گے، بلکہ ابھی بھی ان کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں کشمیر میں۔ آپ خود بتاؤ کشمیر میں ہمارا مقابلہ کس ہے؟ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں ہے، اور جماعت تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے تو سب کو پتہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھٹی صاحب فرما رہے تھے، کیا اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر نہیں ہے؟ کیا پنجاب حکومت جو سی سی ٹی کی قتل عام ہے، سی سی ڈی کی ہے، اس کے اوپر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جرم کم ہوگا؟ بھلے 2200 لوگ قتل ہوئے، معصوم بچی قتل ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جرم کم ہو گیا، تو وہ پھر اس وقت فخر کیوں کر رہے پنجاب حکومت میں؟ اور ایک بنڈر نامی وکیل کو جو اس سے پہلے بھی وہ امت میر سمیت کئی لوگوں کو خلاف کو ایف آئی آر کاٹتے ہیں، تو وہ کس کی ہدایت پہ کاٹا ہے؟ کون ہے بندہ؟ کس کی ضلع میں ہے؟ کون سے؟ یہ ساری چیزیں تو پنجاب حکومت کی ہے۔ اب یہ جو مرضی ہے مکر جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سوال یہ کہنے کا میرا یہ ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے یا جی پی کا، ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں خدا رہا وہ ایک متنازع علاقہ ہے عالمی سطح پہ، وہ ابھی کوئی کلیئر ملک یا کوئی کلیئر حصہ نہیں ہے پاکستان کا۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں۔ آپ پنجاب میں جو فارم 47 کی آپ نے جو کام کیا ہے وہ اسی طرح نہ کرے، اور جی بی کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے تھے ہمیشہ، لیکن آپ نے دیکھا مسلم لیگ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا جی بی میں، مگر ناکام ہو گیا۔ یعنی ان کی عجیب پالیسی ہے کہ وہ منہ پہ رام رام بغل میں چوری، وہ والا مثال فٹ بنتا ہے ان کے اوپر۔ ایک طرف وزیر اعظم جو ہے نا وہ دے رہے مبارکباد دے رہے، اور میرے ساتھ ان کی صوبائی صدر۔ لیکن مدوخیل صاحب ایشو یہ ہے کہ جہاں پر آپ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں وہاں فارم 47 نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو یہ تاثر لگے کہ شاید ہم نہیں جیت پائیں گے، آپ فارم 47 کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہاں پر اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کو بھی بتائیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے۔ کیا
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहीं कहा है। मैं तो छोटा वर्कर हूं, मैं तो कहता रहता हूँ हमेशा, मैं तो चैलेंज करता हूँ। भट्टी साहब कई शो में मेरे साथ है, दूसरी भी है, मैं कहता हूँ मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब फॉर्म 45 दिखा दे, खुदा की कसम कभी जिंदगी में वकालत और सियासत का नाम नहीं लूंगा। ये तो मैं चैलेंज करता रहता हूँ, लेकिन मेरे चेयरमैन ने कहा है, आप बताओ उसको क्या करेंगे? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जीपी में जो ड्रामा उन्हें मचा है, आप मुझे बताओ क्लियर कट, एक शख्स पटवारी नमा इलेक्शन कमिश्नर जिसने अपनी वालिद की रियासत समझ के और एनओसी मांगा पाकिस्तानियों से, कभी आपने सुना? यहाँ जीबी के आवाम सिंध आते हैं तो एनओसी मांगते हैं हमसे, पंजाब या पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जाता है एनओसी मांगते हैं। मनपसंद सूबे से बदनाम जमाना कातिल पुलिस को बुला लिए, क्या ये उसका एक इकदाम था? लेकिन उसके बाद जो हाफिज रहमान साहब मेरे साथ एक शो में थे, जब एक्गर ने उसे सवाल किए कि बाबा आपके वजीर आजम ने तो मुबारकबाद की बिलावल साहब को, कह रहे वो हमारा सदर नहीं, हमारा सदर नवाज शरीफ साहब है। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी टॉक शो में कही है। लेकिन मुझे भी टाइम देना है, मैं देता हूँ। 7 तारीख को जब पोलिंग का टाइम खत्म हो गया, 2-3 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी की 9 सीटें आ रही थी, नून लीग की 2, एक हफ्ता 8 दिन रिजल्ट रोज की भी हमारे 2 सीटें और नून लीग की 6 सीटें हो गई। फिर जो 4 आजाद उम्मीदवार थे जो पीपल्स पार्टी में आ रहे थे, ये कहना हर हुकूमत में जो आजाद उम्मीदवार ने जो हुकूमत बना सकते हैं उसी में जाते हैं, यानी चलती गाड़ी में जो है ना सवार होता है, पंचर या बगैर इंजन की गाड़ी में तो कोई भी जाता है। ठीक, खुदा का गजब देख ले, जब बिलावल साहब ने एहतजाज किए तो उसके बाद आपको सीटें, आप कह रहे हैं कि वहां ये मुतनाज़ा चीजें थी। अच्छा इंजीनियर साहब मुझे बताइए कि बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं कि हमने अपोजिशन को इकट्ठा कर लिया था, ज़ाहिर आप भी उसमें शामिल थे, मौलाना साहब आपकी जमात शामिल थी, अब अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, उसमें आपकी नाकामी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना साहब जो है हल्की आंच पे रखना चाहते हैं, वो सिस्टम से आउट भी नहीं होना चाहते, सिस्टम को नाराज भी नहीं करना चाहते और सिस्टम से निकलना भी नहीं चाहते और सिस्टम का हिस्सा क्लैरिटी नहीं है, या पीटीआई आपको शामिल नहीं कर पा रही, या ये आप सबकी नाकामी है कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोई मौसर एहतजाज, कोई तहरीक, कोई अलायंस नहीं बना पाए? उमर भाई, क्या ये हल्की आंच है जिस पे पिछले 10 दिन से जो है वो पूरा पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान की रियासती इदारे और पूरी हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो ऐसे तपे हुए बैठे हैं? ये हल्की आंच है, इससे ज्यादा आंच क्या बढ़ाई जाएगी? ये अमल को देखा जाएगा कि अमल कितना है, उसके मुताबिक रद्द अमल दिया जाएगा। ठीक। दूसरी बात देखें उमर भाई, रिकॉर्ड पे चीजें, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई रिकॉर्ड से हट के चीजें बता रहा हूँ। 2024 के जब इंतखाबात हुए, 2024 के इंतखाबात के बाद से जमीयत उलमा इस्लाम एक दिन के लिए भी घर में नहीं बैठी। ठीक। हमने पहले दिन से बलूचिस्तान से जलसे का आगाज किया, हम पंजाब में गए, हम कराची गए, हम सखर गए, हम हैदराबाद गए, हम मर्दान गए, हम चारसदा गए, हम कसूर गए। ठीक है, एक एक जगह पर हमने जलसे किए हैं और अवाम को मोबिलाइज किया है, और ये सारी बातें अमन अमान के हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी, हुकूमत की नाकामी के हवाले से भी, हाइब्रिड रिजीम के हवाले से भी, फॉर्म 47 के हवाले से भी, एक एक बात हमने रिकॉर्ड पे रखी। जो स्ट्रीट पावर के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार था वो आपके सामने है। एक है पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई बड़ी जमात है, और ये बड़ी जमात इनिशिएट करती तो फिर ये जो है इसकी तरफ बात चलती। लेकिन हमें सबसे ज्यादा मसला, मैं ये बात इस वक्त छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमें ये मसला हमेशा दरपेश होता है कि पीटीआई के अंदर से हमें किसी भी मौक़िफ़ पर एक ऐसी राय हमारे सामने नहीं आती कि हमें ये मालूम हो कि वो यकसू हैं। ठीक, मैं आता हूं इसके ऊपर, लेकिन एक ब्रेक के बाद।